آج رات بزدل بھارت پاکستان پر بلا اشتعال جارحیت کی اور معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ پاکستانی افواج پاکستان کے عوام کی بھرپور حمایت سے اس وقت دشمن کی اس جارحیت کا مکمل اور بھرپور جواب دے رہی اور اس جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ معصوم اور نہتے لوگوں کو جو نشانہ بنایا گیا ہے اس کی تفصیلات سے اس وقت میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ ٹوٹل 6 جگہ پہ پاکستان میں 24 امپیکٹس ہوئے ہیں بھارت کی طرف سے۔ یہ جو امپیکٹس ہیں مختلف طریقوں سے مختلف ویپنز کو استعمال کرتے ہوئے کیے گئے ہیں 6 مقامات پر۔ ان 6 مقامات پر یہ جو 24 امپیکٹ ہوئے، جو حملے ہوئے، بھارت اور پاکستان کے درمیان حالیہ کشیدگی، خاص طور پر پہلگام حملے اپریل 2025 کے بعد بھارتی اقدامات اور پاکستان کی جوابی کارروائیوں کے تناظر میں دونوں ممالک کو عسکری، معاشی اور سفارتی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ذیل میں اس کا تفصیلی جائزہ اور بھارت کی غلطی کی قیمت کا تجزیہ پیش کیا جاتا ہے۔ 7 مئی 2025 بھارتی فضائی حملوں میں پاکستانی شہری اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق ان حملوں میں 8 پاکستانی شہید اور 33 زخمی ہوئے، جبکہ 2 افراد لاپتہ ہیں۔ حملے بہاولپور، کوٹلی اور مظفر آباد جیسے علاقوں میں ہوئے، جہاں میزائل داغے گئے۔ شہری علاقوں کو نشانہ بنانے سے پاکستانی عوام میں غم و غصہ بڑھا اور اس سے ملکی استحکام پر دباؤ پڑا۔ بھارت کی جارحانہ پالیسی اور پاکستان پر حملوں نے اسے کئی محاذوں پر نقصان پہنچایا۔ پاکستانی فضائیہ نے جوابی کارروائی میں بھارت کے 6 لڑاکا طیاروں بشمول رافیل، سوخوئی اور ایک ڈرون کو مار گرایا۔ بھارتی میڈیا نے 3 طیاروں کی تباہی کی تصدیق کی۔ پاکستانی فوج نے بھارتی چیک پوسٹرز کو تباہ کیا اور متعدد بھارتی فوجیوں کو قیدی بنایا، جس سے بھارتی فوج کی ساکھ کو دھچکا لگا۔ پاکستانی جوابی کارروائی نے بھارتی فوجیوں کے مورال کو متاثر کیا۔ بھارت کے الزامات کہ پہلگام حملہ پاکستان سے منسلک تھا عالمی برادری میں پذیرائی نہ پا سکا۔ پاکستانی ہائی کمشنر برطانیہ نے کہا کہ بھارت کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را سے منسلک مبینہ دستاویزات کے لیک ہونے سے بھارت کی ساکھ کو نقصان پہنچا اور اس کے نتیجے میں بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ کو برطرف کیا گیا۔ بھارتی پروپیگنڈا کو امریکی وزیر خارجہ نے مسترد کیا اور بھارتی ماہرین نے بھی مودی حکومت کے پاکستان مخالف بیانیے کی مذمت کی۔ IMF پروگرام میں بھارتی مداخلت کی کوشش ناکام ہوئی، جس سے بھارت کو عالمی سطح پر شرمندگی اٹھانی پڑی۔ بھارت کی جارحانہ حکمت عملی، خاص طور پر بغیر ٹھوس ثبوت کے پاکستان پر حملوں اور سندھ طاس معاہدے کی معطلی، اسے کئی طرح سے مہنگی پڑی۔ پاکستانی فضائیہ کی موثر جوابی کارروائی نے بھارت کے جدید رافیل اور سوخوئی طیاروں کی تباہی سے بھارتی فضائی برتری کے دعووں کو نقصان پہنچایا۔ 2019 کے بالاکوٹ حملے کی طرح بھارت کو ایک بار پھر عسکری اور سفارتی محاذ پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جیسا کہ انڈین پائلٹ کی گرفتاری اور طیاروں کی تباہی سے ظاہر ہوتا ہے۔ فضائی حدود کی بندش اور تجارتی پابندیوں سے بھارتی ایئر لائنز اور برآمدات کو نقصان پہنچا، جو بھارت کی معیشت کے لیے اضافی بوجھ ثابت ہوا۔ بھارت کی دفاعی اخراجات، جو پاکستان سے 9 گنا زیادہ ہیں، اس تنازع سے مزید بڑھنے کا امکان ہے، جو اس کی معاشی ترقی پر دباؤ ڈالے گا۔